میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں قرآن سے. پتہ ہے جب وحی نازل ہوتی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی زبان سے اسے دہراتے تھے. تو آپ ایسے تھوڑی دہراتے تھے جیسے ہم دہراتے ہیں. ہماری زبان تو آسانی سے بات کر سکتی ہے نا. جب کوئی سویا ہوا ہو اور دل جاگ رہا ہو، پھر جب وہ زبان ہلانے کی کوشش کرتا ہے من بھر کی زبان. اللہ پاک کو بہت رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا کہ اپنی زبان کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی حرکت مت دو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا بھی اور پڑھوا دینا بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے پڑھ چکے ہیں آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دل کی بات پر خوشخبری دی ایک اور جگہ پر. رسول اللہ کے دل میں کیا تھا؟ وہ جو آپ کے دل میں تھا، میں بھول جاؤں گی، کہیں بھول نہ جاؤں، ایسا تھا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈر لگتا تھا، وہ بھی ڈرتے تھے کہ میں بھول جاؤں گا. پھر آپ جلدی جلدی یاد کرنے کی، دہرانے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے خوف کہ میں بھول جاؤں گی، لیکن امید بھی تو چاہیے، کیونکہ امید کے بغیر، ہوپ کے بغیر تو انسان نہیں چل سکتا. تو اللہ پاک نے سورہ الاعلی میں یہ آیت نازل کی، سنقریئک فلا تنسا، ان قریب ہم آپ کو پڑھوا دیں گے پھر آپ نہیں بھولو گے. سبحان اللہ. آپ کا دل خوش نہیں ہوا کہ ہائے مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ میں بھول جاؤں گی؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں سنقریئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ بھول جائے گا. ہمارے چاہنے سے نہ یاد رہے گا نہ بھولے گا. ہم خود پڑھنا چاہیں پڑھ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ ہی یاد کروائے گا انشاءاللہ. تو آپ کو خوشی نہیں ہوئی اس آیت سے سنقریئک فلا تنسا؟ تو یہ آیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نازل نہیں ہوئی تھی، یہ امید تو ہر مسلمان کے لیے ہے کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھوائیں گے پھر آپ کبھی نہیں بھولو گے. اس پر آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، الحمدللہ. تو سورہ الفاتحہ پہ عمل کرنا سیکھیں گے آپ. بسم اللہ پر عمل بھی، الحمدللہ پر عمل بھی انشاءاللہ. اب آپ دیکھیے کہ ایک بھائی جس کے یہاں بیٹے ہی بیٹے ہیں اور ایک بھائی ہے جس کی بیٹیاں ہی بیٹیاں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کوئی بھائی اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اور کوئی بہت دور ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، کچھ لوگ بہت دور کے ملک میں رہتے ہیں، کچھ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، کوئی کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں. آپ یہ جو پہلی رو ہے یہ قریب ہے اور وہ جو آخری رو ہے وہ دور ہے. تو دور قریب کو تو آپ پہچانتے ہیں نا. تو یہ جو ذالکہ ہے نا یہ دور کے لیے آتا ہے اور وہ کے لیے، اور ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ، جبکہ یہ کے لیے ایک اور فیملی ہے. کیا آپ کو پتا ہے قریب کی فیملی کا؟ کوئی قریب کی فیملی کو جانتا ہے؟ آپ جانتے ہو کیا لفظ یوز ہوتا ہے قریب کے لیے؟ ٹھیک ہے، اوکے. آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں، بیٹھ جائیں. جی یس، آپ میں سے کون بتائے گا؟ یس بتائیے. ہاضا. ایک بات ہے، سب لوگ ابھی نئے مسافر ہیں، ڈر جائیں گے. ڈرانا نہیں ہے، ابھی تو ہم نے ایک فیملی کے بارے میں دیکھنا ہے نا. ہاضا، ہاضا کا مطلب ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی فیملی کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے، ہم نے اور باتیں نہیں دیکھنی. صرف یہ کہ ذالکہ کی طرح ایک اور فیملی ہے
جس فیملی میں ذالکہ کی جگہ ہاذا آتا ہے، تو اگر میں کہوں یعنی قریب کے لیے جب میں نے مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو میں کہوں گی ہاذا، لیکن آپ تو مؤنث ہیں، تو مؤنث کے لیے صرف اتنا آتا ہے ہاذہ، یاد نہیں کرنا پلیز، ابھی نہیں یاد کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف ہاذا کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے، ذالکہ۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے لاجک سے بات، جس کا کوئی ریفرنس ہو ہمارے پاس، دلیل، کیونکہ دلیل روشنی ہے۔ باقی یہ کہ ہم اوپینینز تو دے سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، کنفیوژن سے نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب، کوئی شک نہیں، ایسی بات کریں گے جس میں شک نہ ہو، ٹھیک ہے؟ الف لام جب کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے۔ کس کس سے پہلے لگا؟ صرف ہینڈ ریز کر دیں۔ یس آپ بیٹا، آپ بتائیں۔ الکتاب، الف لام الکتاب، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پراپر ناؤن بن گیا۔ ابھی آپ کو الذین سے پہلے بھی الف لام نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اس کو دیکھیں گے اس کی ریالٹی کیا ہے، اور بالغیب بھی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی الف لام چھپا ہوا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر آپ کو نہیں ملا تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز گم جائے، تو کئی لفظ گمے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے انہیں تلاش کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ الصلاۃ ہے، ٹھیک ہے؟ اور آگے جائیں، بالآخرہ کا وہی استعمال ہے جیسے ہم بالغیب دیکھا ہے، الآخرہ۔ اور آگے جائیں، المفلحون ہے، اور آگے جائیں، ختم، الف لام ختم، ٹھیک ہے؟ تو الف لام کا آپ کو پتہ چل گیا نا؟ اچھا، الکتاب اور کتابن سے میں فرق ہے۔ کتابن جب آتا ہے نا تو یہ کوئی کتاب ہے، اور الکتاب اس سے مراد خاص کتاب قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ لا کا مطلب نہیں ہے، اس کو آپ جانتے ہیں۔ ریب، اچھا یہ جو پراپر ناؤن ہے نا، اس کا ترجمہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، اور جو کامن ناؤن ہے نکرہ، اس کا ترجمہ اور طریقے سے ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی کامن ناؤن کی بات کریں گے، کوئی کچھ اس طرح سے کر کے کریں گے، جیسے ریبن شک ہے نا، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کوئی شک، کیونکہ یہ کامن ناؤن ہے۔ یہ باتیں مشکل لگ رہی ہیں۔ ہدن، ہدن ہدایت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے نا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ للمتقین، لام کے نیچے زیر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ مثال کے طور پر للہ، اللہ تعالی کے لیے، ٹھیک ہے؟ للہ، لام بھی زیر کر دیتا ہے، با بھی زیر کر دیتی ہے، علا بھی، الا بھی، 17 حروف ہیں جو زیر کرتے ہیں۔ تو آپ 17 کے 17 ویسے ہی سیکھ جائیں گے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ ویسے ایک شعر بھی ہے کہ کون کون سے حروف زیر کرتے ہیں، تو جب پہلے سکھاتے تھے نا تو اس طرح سکھاتے تھے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مزخلا، یہ یعنی اس طرح سے نا کوئی شعر بولتے ہیں نا تو اس کے ساتھ پھر آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے۔ اگلا مصرع بھی ہے، لیکن آپ بچوں کو بھی دیکھتے ہو کہ وہ جب دہراتے ہیں تو اس کو شعری زبان میں آسانی کے ساتھ یاد کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھا ابھی تک ذالکہ وہ ہے اس کا ترجمہ، لیکن ہم نے یہ کرنا ہے الکتاب لا ریب فیہ ہدن۔ اس میں کوئی مشکل ہو کسی کو تو مجھ سے پوچھ لیں، کوئی مشکل ہے؟ الحمدللہ اس کا مطلب ہے سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ للمتقین، متقیوں کے لیے، لام کا مطلب ہے کے لیے۔ اچھا، للہ ہی کی طرح میں آپ کو بنانے کے لیے دیتی ہوں، اللہ تعالی کے لیے، رسول کے لیے۔ اب کون صحیح والا بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ جی آپ بتائیں گی؟ جی بتائیے۔ للرسول، زیر ہو گیا نا، زیر ہونا پتہ چلنا چاہیے،
کیونکہ یہ اس کا عمل ہے. ٹھیک ہے. اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مئۃ عامل، 100 عمل کرنے والے. آپ ان میں شامل ہیں؟ نہیں، یہ لفظوں کی بات ہے، حروف کی. لیکن دنیا میں ایک کتاب لکھی گئی، دا 100 بڑے لوگ جنہوں نے ایسے کام کیے کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا. ان میں سے نمبر 1 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب سوچیں، حروف کی بھی کہانی ہے، حروف میں بھی 100 ہیں اور دنیا میں بھی 100 بڑے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو ان میں سے کچھ حروف آ گئے ہیں اور کچھ دن لگیں گے آپ کو اکثر حروف آ چکے ہوں گے. پھر میں توقع رکھوں گی کہ آپ کچھ شعر یاد کر لیں 2-3، تو آپ کو سارے ہی حروف یاد ہو جائیں گے. تو اب دیکھیں آپ نالج میں آگے چلے جائیں گے نا انشاءاللہ. للمتقین، متقیوں کے لیے. اب یہ جو متقی ہے ویسے تو عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں اور متقین اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. متقون بھی آ سکتا ہے ویسے، اور متقین بھی. ابھی میں نے اس کی کہانی نہیں بتانی، صرف اتنی بات کافی ہے، واو الف یا انٹرچینجبل ہیں جو بیچ میں آتے ہیں. تو متقین آ گیا، للمتقین. تو اس ترجمے میں کوئی پرابلم ہے؟ متقیوں کے لیے. لیکن ایک پرابلم ہم نے سولو کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے چھپے ہوئے حروف کون سے ہیں؟ روٹ ورڈ. اب یہ مجھے نکال کر بتائیں گے، ورنہ ظاہر ہے حروف تو آپ کے پاس ہیں تو آپ ویسے ہی بتا دیں گے بغیر سوچے سمجھے، تو وہ چیز یاد نہیں رہتی. جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں اب دیکھیں انہوں نے کوشش کی ہے، وہ کہتی ہے میم تا قاف. اچھا ایک چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، یہ عربی زبان ہے، ہماری وجہ سے بدلے گی نہیں، یہ ویسے ہی رہنی ہے جیسے اس کو بنانے والوں نے بنایا. تو ہم چینج چاہتے ہیں نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سوچیں ویسے ہی ہر چیز بدل جائے. تو دنیا میں ایسا ہونے والا نہیں ہے. اب کوئی اور کوشش کر لے. یہ تا قاف واو، چلیں یہ آپ کی اپروچ ہے. ٹھیک ہے جی آپ بتائیے. تا قاف یا، جی ٹھیک ہے جی بتائیے. ہاں واو قاف یا صرف پڑھا تھا، لیکن ہوا کیسے؟ میں 2 الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت، تاکہ آپ کو پتہ چلے کس طرح سے اس چیز کا سیکھنا ضروری ہے. ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن میں بھی آئی ہے، جس میں یہ لفظ کسی اور طرح سے استعمال ہوا ہے. ربنا، آتی ہے دعا، آتینا وقینا، اور بچا ہمیں. ٹھیک ہے. واو کا مطلب اور ہو گیا، نون الف نا کا مطلب ہو گیا ہمیں، تو باقی کیا رہ گیا؟ قاف. ایک قاف کا مطلب کیا بنا؟ بچا، فعل امر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ والا مسئلہ آسانی سے سولو نہیں ہوگا. ویسے وقایتن مصدر سے ہے، تو جب میں کہوں گی مصدر وقایتن تو آپ کہیں گے او ہو اب آگے نہیں جانا، بڑا مشکل ہے. اس لیے ہم آسان طریقہ اختیار کر لیتے ہیں. دیکھیں متقین میں میم ریئل نہیں ہے، کیونکہ یہ میم کسی اور چیز کو ظاہر کرتی ہے جو ابھی میں نے نہیں بتانی. ٹھیک ہے. ہم تھوڑے یعنی کل یا پرسوں دیکھ لیں گے، ساری باتیں ایک دن نہیں سیکھتے. اب یہ جو ہے نا تا، یہ بھی ریئل نہیں ہے، ریئل نہیں ہے. اور اس کا جو نون ہے وہ بھی جمع کے لیے آیا ہے، تو باقی کیا رہ گیا؟ قاف اور
या, तो ये जो वाव है वो गिर गई बेचारी, वाव गिर गई थी। इसको कहीं से मैं गिरा हुआ उठा के दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये वाव, कॉफ और या थोड़ी देर के लिए सब्र कर जाए कि यही है, ठीक है। कॉफ और या का तो पता चल गया ना, रियल है, तो वाव गिरी हुई है। तो सारी बातें एक दिन नहीं सीखनी, आगे जाके सीखेंगे, ओके।